بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 8واں سپارہ پڑھیں گے جس میں سورۃ الانعام باقی مکمل ہوگی اور اس کے بعد پھر سورۃ الاعراف کا کچھ حصہ اسی سورت میں پڑھا جائے گا یا اسی پارے میں پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بھی بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیتے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اور بات ہے ان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ وہ قسمیں کھا کھا کر مانگتے تھے کہ ہم کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، اور اگر آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تیار ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہی تکذیب کی ہے، ان کو بتایا ہے کہ اگر ہم سب کچھ کر دیں اور فرشتے اتار دیں، جیسے تم کہتے ہو کہ فرشتے ہونے چاہیے، مردے بھی تم سے بات کرنے لگے، اور جو تم یہ حصی معجزات مانگتے ہو وہ ہم دے دیں، یہ سب کچھ کر دیں، لیکن تم نہیں لاؤ، تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ اس لیے کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کو کسی سالڈ کسی پروف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو دل میں ایمان آ گیا تو وہ قبول کر لے گا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ہیں وہ لوگ جن کا ماننا نہیں ہے، یہ کر کے لاؤ، وہ کر کے لاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی طرف سے ایک بیکار کی مشق ہے جس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ نادان لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ہم نے ماضی میں بھی اسی طرح ہر نبی کے انسان اور جن شیطانوں میں سے دشمن بنائے تھے، جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی ہوئی باتیں ڈالتے تھے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسے کام نہ کرتے، بس آپ انہیں اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح یہ انسان اور جن، یہ لوگ جو ہیں، یہ شیاطین جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اپنی باتیں اور اپنی چیزیں جو ہیں شیئر کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ صرف شیاطین کا ہی کام نہیں ہے، تو انسان بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر شیاطین اور انسانوں کا گٹھ جوڑ وہ بھی اپنے ساتھ موجود ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی اس قسم کے جو شیاطین ہیں، جن میں سے وہ انسانوں کو استعمال کرتے ہیں اور انسان ان جنوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے طرح طرح کے یہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب وہی بتایا گیا کہ یہ سب ان کا معاملہ ہے جو یہ آپس میں یہ شیاطین کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات کہ انبیاء کرام کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا کہ انبیاء کرام کے دشمن تھے، اور ان کو پھر اس طرح تنگ کرنے کے لیے، ملمع کی ہوئی باتوں کو بیان کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ ہی ان کو بچاتا تھا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور شیاطین اس لیے بھی ایسی باتیں کرتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہوں اور انہیں پسند کر لیں، اور وہ بھی انہی گناہوں کا ارتکاب کریں جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہی شیاطین کی، انس و جن، ان کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے بھی خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں فرمایا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے اور ان کے دل مائل ہوتے ہیں، فوراً ان کی بات سن لیتے ہیں، ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اسی لیے پھر ان کو موقع ملتا ہے ان شیاطین کو کہ وہ اپنی باتوں کو نافذ کر لیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اے ہمارے رسول آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں، حالانکہ اسی نے تمہارے لیے وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر بات تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے زمانے میں کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، بس آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو یہی ان لوگوں کے بارے میں جو اس طرح شک و شبہات کے ساتھ قرآن میں بھی اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں کہ اس میں بھی شک پیدا کیا جائے، اس میں بھی شبہات پیدا کیے جائیں، تو یہ اس طرح کے جو شرک کرنے والے ہیں، تو ان سب کے بارے میں بتا دیا کہ ہم اب کس کو حکم بنائیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما،
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم مانیں گے؟ تو اصل تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اس میں تمہیں شبہات کہاں سے نظر آتے ہیں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو اس میں شک و شبہ تم کرو گے تو بات کہاں جائے گی؟ تو جبکہ یہ کتاب پوری طرح مکمل کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان لوگوں کی باتیں مانیں گے جن کے زمین میں اکثریت ہے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں بلکہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک بہت ہی خطرناک حقیقت سے خبردار کر دیا گیا کہ زمین پر رہنے والے اکثر و بیشتر لوگ پہلے ہی گمراہ ہیں، اور اگر لوگ ان کی باتیں ماننے لگیں تو پھر حق و صداقت کہاں رہے گی؟ پھر ہر ایک ان کے پیچھے چل پڑے گا۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں کہیں چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دین کے بارے میں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے، دین کی حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، تو ایسی باتیں اگر ہم سب ماننے لگیں ان کی باتوں کو تو پھر بتائیے کیا حشر کیا ہوگا؟ اصل دین کی ہدایات، اصل قرآن کی جو اصل باتیں ہیں وہ سب گم ہو جائیں گی، سب پوشیدہ ہو جائیں گی۔ تو وہی چیز فرمائی گئی کہ اسی لیے کہ اگر آپ ان کی باتیں ماننے لگیں گے تو پھر بات تو ختم ہو جائے گی۔ اور ان کا کیا ہے؟ یہ تو ون ہے، گمان ہے، ادھر ادھر کی باتیں، کہیں جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی روایات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ادھر ادھر سنی سنائی باتیں ہیں، ان سب کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ان کی باتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی لیے فرمایا دیا کہ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور یہاں سے پھر ان کی جو خود ساختہ شریعت تھی اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانور کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور تم وہ جانور کیوں نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ اس نے تو وہ چیزیں تمہارے خاطر تفصیل سے بیان کر دی ہیں جنہیں تم پر حرام کر دیا ہے، سوائے اس کے جسے کھانے پر تم بے حد مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق گمراہ کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ ان کا جو معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ اعتراض کر دیا کہ جو خود مرتا ہے اس کو تو تم نے کہا کہ یہ حرام ہے، جو خود اپنے آپ مارتے ہو، جس کو ذبح کرتے ہو، وہ جائز ہے تمہارے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس سے خود ذبح کیا ہے، وہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور جو خود مر جاتا ہے، مردار ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم کھلے اور چھپے سب گناہوں سے باز آ جاؤ۔ بے شک جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ظاہر اور پوشیدہ گناہ کی بات کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کھلے اور پوشیدہ گناہ، تو ظاہر سے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں وہ ارتکاب کرتے ہیں، ایسے گناہوں کا جو نظر آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے ہیں، اور باطنی طور پر جو پوشیدہ طور پہ چھپا کر وہ گناہ کرتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے خفیہ اپنے تعلقات قائم کر رکھے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سب کی سب جو ہیں وہ منع کیا گیا ہے، سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ یقیناً فسق ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑیں، اگر تم ان کی بات مان لو گے تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی جو جانور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، پہلے اس کا ذکر کیا گیا، جو اس کا نام لیا گیا وہ کھاؤ، وہ جائز ہے، تمہارے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں صاف یہ یہاں پر کہہ دیا گیا۔ اس میں جو جہاں پر ہے جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو جانور بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہیں کیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے قصدن نہ پڑا ہو یا بھول گیا ہو، جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات جو کہتے ہیں کہ وہ کہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا مسلمان کے لیے شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ایک مسلمان قصائی ہے یا مسلمان شخص ہے لیکن وہ یاد نہیں رہا بسم اللہ پڑھنا، تو پھر اس کا جو ذبیحہ ہے وہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، مستحب ہے۔ اور تیسرا
قول یہ ہے امام ابو حنیفہ ہے، ان کے ساتھی ہیں امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے، اگر ذبح کرنے والا بسم اللہ کہنا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں، اگر قصدن بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو جائز نہیں ہو، یعنی بھول چوک معاف ہے، لیکن قصدن جان بوجھ کے کہ نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھتا، بس میں کافی، میں مسلمان ہوں بس، تو یہ بات غلط ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ صحیح ہے اس معاملے میں کہ بھول گیا کوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن جان بوجھ کے جو اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ پھر نہیں کھایا جا سکتا، اس کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی انہی شیاطین کی کہ یہ اپنے دوستوں کے دلوں میں، جیسے جن اور انس کی بات ہوئی ابھی، تو ان کے دوست آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ وسوسے کرتے ہیں، اسی لیے کہ تاکہ لوگ تم سے جھگڑنے کے لیے، بحث مباحثے کے لیے، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی پھر انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا، کیا جو شخص مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، اس کے لیے ہم نے ایک نور مہیا کر دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس آدمی کے مانند ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو، اس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ کافروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جو شخص مردہ ہے، مطلب یہی ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو نور عطا فرمایا، ایمان کا نور، اب وہ چلتا ہے لوگوں میں اور اس نور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جو کہ تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، نکل نہیں سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان میں لگا ہوا ہے، لیکن جس کو اللہ نے ایمان دے دیا اور اس کا نور دے دیا، وہ اب ادھر نہیں جا سکتا، تاریکیوں میں نہیں جا سکتا، وہ اپنے نور میں چلے گا۔ اور اسی طرح ہم ہر بستی کے مجرموں کو ہی وہاں کا بڑا بناتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کریں، حالانکہ ان کی سازشیں خود ہی انہی کے خلاف پڑتی ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تقریر دی گئی ہے، بڑے بڑے یہ مجرم پیدا کیے ہیں، پیروکاروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا طریقہ ہی یہ، جو بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہی ان کے مجرم، وہی لیڈر بن جاتے ہیں، وہی ان کے بڑے بنتے ہیں اور وہی ان کو تباہ کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیے، یہ اپنا کام کریں گے، ظاہر مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے، مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے وہ دعوت کے ذریعے سے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ چیز یعنی رسالت نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی جاتی۔ معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت گا، ان قریب ان مجرموں کو اللہ کے نزدیک ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض نے کہا، جیسے ولید ابن مغیرہ، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر نبوت کا حقدار تو میں ہوتا، اس لیے کہ میں عمر میں بھی بڑا ہوں اور مالدار بھی بہت زیادہ ہوں، پیسہ بھی بہت ہے، لوگ بھی مجھے مانتے ہیں، تو مجھے ملنی چاہیے تھی، آپ کو کیوں مل گئی؟ اور اسی طرح ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے چاہیے کہ ہم پر بھی وہی نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ اس کا جواب دیا کہ اگر یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں جائے تو پھر تو نبوت کیا ہو گئی، جو تماشا بن گئی۔ اللہ اعلم، اللہ جان حالت اپنی یہ وحی کہاں رکھے گا، کس کو دے گا، یہ اللہ کا علم ہے۔ یہ ہر ایک شخص میں نبی بن جاؤں، مجھے دعوت مجھے ملنی چاہیے، نہیں۔ تو لہذا یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے ان کو ذلت ملے گی۔ اور پھر اللہ کا قانون کیا ہے؟ تو فرما دیا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس طرح تان و تشنیع نہیں کرتا، پھر وہ پھر اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر یہ تو سارے وہ تان و تشنیع کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا، فلاں کو نہیں ملا، ہمیں ملنا چاہیے تھا، مکے اور طائف میں سے جو بڑے بڑے کوئی لیڈر ہوتا اس کو ملنا چاہیے تھا۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ نبی کون ہے کون نہیں ہے؟ تو لہذا
یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینوں کو تنگ اور گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتا دی جو آج کل کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو سینہ گھٹنے لگتا ہے، آپ کہیں بلندیوں پہ جائیں تو وہاں پہ سانس لینے میں دشواری ہوگی، اسی طرح جب آسمان پہ جو چڑھتے ہیں ان کے لیے دشواری ہوتی ہے، آکسیجن کا انتظام کیا جاتا ہے، کہ اس طرح اس کا سینہ تنگ ہو جائے گا اور سینے میں وہ گھٹن محسوس ہوگی جیسے کہ کوئی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ وہی چیز یہاں بتا دی گئی، اور فرمائیں کہ اللہ اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ دین اسلام آپ کے رب کی راہ ہے، سیدھی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ دین اسلام، اللہ کا یہ دین جس میں قرآن کریم ہے، توحید ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہی وہ راہ حق ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، انہیں اپنے رب کے پاس سلامتی کا گھر ملے گا، جنت، اور ان کے اچھے اعمال کی بدولت وہ ان کا دوست اور کارساز ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی حشر کے مقام پر کیا ہوگا، آپس میں کیا گفتگو ہوگی، وہ بھی یہاں پر بتا دی گئی۔ فرمایا کہ جس نے اللہ تمام جنوں انسانوں سب کو اکٹھا کر دے گا اور کہے گا اے جنوں کی جماعت، تم نے تو انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنا فرمانبردار بنایا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تھا اور ہم اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، مگر اللہ جو چاہے گا اسے ہونا ہے، یعنی جسے چاہے گا اپنی مرضی سے جہنم سے نکال دے گا۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ تو یہاں پہ جو بتایا گیا کہ جنوں کو کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا، خوب ان کی خدمت کی، اور اس طرح انسانوں جو ہیں انہوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، ان کے ذریعے سے بہت سے گھروں کو برباد کیا، تباہ کیا، جادو ٹونا پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ لیکن اب جب وقت آ گیا، آخری وقت، اور وہ قیامت کا وقت ہے، اب وہاں پر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں پر ان کے شامت اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ قانون بیان کر دیا کیا۔ ایک تو یہ کافر جن اور انسان ان کا معاملہ تھا، تو ایک دوسرے کی دوستی، ایک دوسرے کو چاہنا، ایک دوسرے کو اپنی باتیں پہنچانا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیں گے۔ اور تیسرا عمومی مفہوم ہے کہ جہاں پہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی لوگ ان کے اوپر آئیں گے۔ اپنی مثال دیکھ لیجیے کہ ہم جیسے لوگ ہیں ویسے ہی ہمارے پاس حکمران آتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی عمر فاروق نہیں آئے گا، عمر بن عبدالعزیز نہیں آئے گا، ہم جیسے ہیں ویسے ہی لوگ آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا جو حکمران ہے کہ بڑا اچھا ہو، نیک پارسا ہو، زاہد ہو، عابد ہو، بڑا یہ ہو وہ ہو، اور ہم خود کیا ہیں؟ سب سے بڑے کرپٹ ہم خود ہوتے ہیں، کرپشن میں، فراڈ میں، دھوکے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے ہمارے اوپر نیک آدمی کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جیسے تم ظالم ہوگے ویسے ہی ظالم تم پر آئے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اب بھی دیکھ لیجئے آگے کوئی ظالم ہی آئے گا، کوئی اچھا آدمی تو آئے گا نہیں، جیسے کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو نگراں وزیر اعظم کے لیے بندہ نہیں مل رہا، تو مستقل وزیر اعظم کے لیے کہاں سے ملے گا؟ وہاں سے کوئی اچھا آدمی مل جائے، اللہ کرے۔ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں سے انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے؟ کہیں گے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اسی طرح پھر یہ جنوں اور انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر دے گا کہ دیکھو رسول آئے تھے، تمہیں بتانے کے لیے آئے تھے، تمہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے، تو وہ کہیں گے ہاں اے اللہ ہم مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دنیا میں مگن تھے، بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسی لیے آخرت کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے چاہتا، جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں، اسی لیے کہ جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے۔ نبی بھیجتا ہے، اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔
اور ہر آدمی کے لیے اس کے اعمال کے مطابق اللہ کے نزدیک اچھے یا برے درجات ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے گا تو تمہیں دنیا سے لے جائے گا، اور تمہارے بعد جسے چاہے گا تمہاری جگہ لے آئے گا، جیسے کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا۔ تو یہی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، نہ ان کی عبادت کا محتاج ہے، نہ ان کا ایمان اس کو نفع پہنچاتا ہے، نہ ان کا کفر اسے نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ربک الغنی ذو الرحمہ، غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن رحمت والا ہے، کہ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، اور وہ چاہے تو تم سب کو ملیا میٹ کر دے، بالکل نیست و نابود کر دے، اور دوسرے لوگ لے آئے، جیسے کہ پہلے کیا، جو پہلے قومیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، تم انہی کی اولاد ہو، اب تم آ گئے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کہیے اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کاربند ہوں، تم لوگ ان قریب جان لو گے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہوگا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ میں جو طریقہ مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس پر چلوں گا، تم نے جو طریقہ استعمال کیا ہے تم اس پر چلو، لیکن آخر میں پتہ چل جائے گا ہمارا انجام کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، جو ظالموں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتا۔ اور پھر مشرکین کا ایک اور جو معاملہ تھا، ان کی بدعات، خرافات، ان کی خود ساختہ شریعت، اس کے بارے میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان کا ایک حصہ مشرکوں نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا، اور اپنے زعم باطل کے مطابق کہا یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ اس طرح انہوں نے جو بھی فصل ہے اور مویشی ہیں اور دوسری چیزیں ہیں سب کو تقسیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں، یہ ہمارے بتوں کی راہ میں۔ ہوتا کیا تھا کہ جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ اللہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ تو انہی کو جائے گا، انہی بتوں کو، اسی کے زیادہ بڑے مقدس ہیں یہ لوگ تو، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے، ان کا فیصلہ تو بہت برا ہے۔ یعنی کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی اٹھا کے بتوں کو دے دیا کہ یہ ہمارے بت زیادہ محتاج ہیں یا ان کے ذریعے سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ اللہ کی کوئی ان کی قدر ہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کس طرح کی توہین آمیز کام کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہوں میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو اچھا بنا دیا، کہ اولاد کے قتل کو بھی مزین کر دیا کہ اولاد کو قتل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ان بتوں کے سامنے ان کو قربان کر دو تاکہ انہیں ہلاک کریں اور ان کے دین میں مشرکانہ اعمال کو داخل کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے، بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے ان کی افتراء پردازیوں میں۔ تو یہاں پر دوسرا ان کا جو وہ بتایا یہ بدعت اور ان کا غلط کام کہ بچوں کا قتل کرنا، بچوں کو قربان کرنا اپنے بتوں کے لیے، شریکوں کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، اس کو لا کے جا کے وہاں پہ ذبح کر دو، یہ بت خوش ہو جائے گا، یہ خدا تمہارا خوش ہو جائے گا۔ تیسرا ایک اور چیز فرمائی وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں بتوں کے لیے مخصوص ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ کھائیں گے، مزے کریں گے۔ وہ اپنے زعم باطل کے مطابق کہتے ہیں کہ انہیں وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، اور خود اس پہ جس کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے۔ اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، جسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہی صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جو انہوں نے بنا رکھے تھے ایسے جانور کہ جب بڑے مقدس ہو گئے، بڑے وہ پیر صاحب بن گئے، اب ان کو چھوڑ دو، اب کوئی ان کے اوپر سواری نہ کرے، بار برداری نہ کرے، کوئی کسی کام کے نہیں ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ کا نام لینے کی، یہ تو بتوں کے نام سے ہے، چھٹی کرو۔ یہ سب اللہ کے بارے میں افتراء پردازی ہے، ان قریب اللہ انہیں ان کی تمام افتراء پردازیوں کی سزا دے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا رکھی ہے، قانون بنا رکھے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر مزید جو فرمایا
وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور کہتے ہیں کہ ان بتوں کے لیے وقف کردہ چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، ہماری بیویوں پر اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ بھی انہوں نے تقسیم کر دی کہ یہ مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوگا تو سب شریک ہو جائیں گے، پھر ٹھیک ہے، پھر مرد بھی کھائیں، عورتیں بھی کھائیں، سب کھائیں اس کو۔ اللہ ان قریب انہیں کے اس کہنے کی سزا دے گا، وہ بے شک بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر انہی کے بارے میں جو فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر جانے سمجھے قتل کر دیا، انہوں نے نقصان اٹھایا، اور ان لوگوں نے بھی خسارہ اٹھایا جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہوئے اپنے اوپر حرام بنا لیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور وہ رائے راست پر چلنے والے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کی شریعت کا کہ کس طرح انہیں کچھ چیزیں حلال، کوئی حرام، کوئی کچھ جو بنا دیا تھا، یہ سب کا سب غلط، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی جس نے چھپروں پر چڑھائے اور بے چڑھائے ہوئے باغات پیدا کیے، کھجوروں کے درخت، کھیتیاں پیدا کی ہیں جن کے دانے اور پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، زیتون اور انار پیدا کیے ہیں جن میں سے بعض ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض مشابہ نہیں ہوتے، جب ان کے پھل تیار ہو جائیں تو کھاؤ اور اسے کاٹنے کے دن اس کی زکوٰۃ دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی نعمتیں دے دی گئیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے مقابلے میں دیکھو اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ تو اپنی طور پہ حلال و حرام کا کھیل کھیل رہے ہیں، اب یہ دیکھو کہ یہ ہم نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس یہ دانے اور پھل پک آ جائیں تو انہیں کھاؤ بھی اور ان کا حق بھی ادا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم فصل کاٹتے ہو اس دن یہ اس کا حق ادا کرو۔ تو یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، مکی صورت ہے، لیکن جو مدینے میں زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اس میں بتا دیا گیا کہ جو 10واں حصہ ہے، اگر زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا اس فصل کا، اور اگر وہ کنویں یا نہر وغیرہ ٹیوب ویل سے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس کا 20واں حصہ نصف العشر وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا۔ اور اس طرح پھر یہ اصل اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے مل گئی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے بعض بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے ہیں اور بعض زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے قد کے ہیں۔ اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جو شیطان نے ہی تمہیں بہکایا تھا، جاہلیت میں تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر تمہیں کیا تھا، لہذا اس کے پیچھے مت چلو، اس کی باتوں میں مت آؤ، اور جو اللہ نے کہا ہے اس پر چلو۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی بعض چیزیں آتی ہیں کہ یہ فلاں کی جو کھانے ہیں، فلاں چیزیں جو ہیں وہ فلاں کھائیں گے، فلاں نہیں کھائیں گے، جو اس میں جو باقی جو سہاگنیں ہیں وہ کھائیں گی، جو بیوائیں ہیں یا وہ ہیں وہ منحوس ہیں لہذا وہ نہیں کھائیں گی، ان کو ہٹا دو، کر دو۔ یہ سب شیطانی باتیں، یہی وہ شیطانی وسوسے ہیں جو آج کی جاہلیت میں بھی اسی طرح موجود ہیں، کہ جس میں یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑا ایسا موقع ہے جو بڑا اچھا شگون ہے، وہاں کوئی بیوہ عورت نہیں آئے گی، اگر آ گئی تو نحوست آ جائے گی۔ نعوذ باللہ، تم نے یہ کہاں سے بنا لیا؟ کہاں کی تم یہ کہ یہ فلاں جی بیوی جی کی سحنک وہ بھی فلاں کھائے گا اور فلاں نہیں کھائے گی، یہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ یہ اس قسم کی جو بدعات ہیں یہ سب وہ شیطانی چکر ہے کہ جاہلیت میں وہ اس طرح وہ بہکاتا تھا اور آج کل کے دور میں وہ اس طرح بہکاتا ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے وہ جانور جو تم کھاؤ، ذبح کرو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ ان کو۔ 8 قسم کے جانور کھاؤ، بھیڑ کی قسم سے نر اور مادہ 2 اور بکری کی قسم سے نر اور مادہ 2۔ ذرا آپ ان مشرکوں سے پوچھئے تو صحیح کہ اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا تھا یا ان دونوں مؤنثوں کو، یا ان بچوں کو جو دونوں مؤنثوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر سچے ہو تو مجھے کسی علم و آگہی کی خبر دو۔ یعنی یہ پھر ان کے اوپر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اب ذرا بتاؤ تم کہ کیا حرام ہے، مذکر حرام ہے، مؤنث حرام ہے، پیٹ میں جو ہیں مؤنث کے وہ حرام ہے، بتاؤ ذرا۔ جب بتائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا دلیل لاؤ، کس دلیل پر کہہ رہے ہو، کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن خام خواہ کی تم باتیں کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ،
اور اونٹ کی قسم سے نر اور مادہ 2 اور گائے کی قسم سے نر اور مادہ 2، تو یہ 8 قسمیں ہو گئیں۔ ذرا آپ ان سے پوچھیے تو صحیح کہ اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے، دونوں مؤنثوں کو، یا ان بچوں کو جو دونوں مؤنثوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ کیا جب اللہ نے تمہیں کچھ جانوروں کو حلال کرنے اور کچھ کو حرام کرنے کا اختیار دیا تھا تو تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے سمجھے گمراہ کر دے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل چیز کہ یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا۔ یہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ کس شریعت سے لے کر آئے ہو؟ تو لہذا یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ نے جو حلال و حرام کیا ہے وہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، وہ بتائے گا تمہیں۔ اور سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ باتیں تمام آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرما دیا کہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، آپ کہہ دیجیے کہ جو کتاب مجھے بذریعہ وحی دی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں سوائے اس کے کہ کوئی مردار جانور ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، وہاں بھی بتائی گئیں اور یہاں پر بھی بتا دی گئیں۔ ہاں، جو شخص بے حد مجبوری کی حالت میں کوئی حرام چیز استعمال کر لے، نہ نافرمان ہوگا اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اضطرار کی حالت میں بتا دیا کہ اس صورت میں کوئی رخصت دے دی گئی کہ کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ نافرمان نہ ہو اور حد سے آگے نہ بڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہوتی ہے یا جو ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ اس کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی چیزیں حرام کر دی تھی، وہ بتا دی کہ وہ 4 چیزیں تھیں۔ اب جو یہودیوں پر حرام کی گئی تھی کہ ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ تو اس تعریف میں ہر وہ جانور آ جائے گا جس کا کھر ہوگا، کھر والا ہے یا پنجے والا ہے، جس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، چڑیا ہے، جس کے پنجے تو ہیں لیکن وہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، پھٹی ہوئی نہیں ہیں۔ اور جو حلال ہیں اس میں صرف مرغی ہے اور اس قسم کی کچھ پرندے ملیں گے، بس باقی سب حرام۔ تو یہ کیوں کیا گیا؟ وہ اسی لیے کیا گیا کہ ان لوگوں نے جو حرکتیں کی تھیں تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ چیزیں مسلط کی اور ان پر یہ چیزیں حرام کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چربی بھی، گائے اور بکری کے گوشت میں جو چربی ہے وہ بھی حرام کر دی تھی، سوائے یہ کہ جو گوشت میں چپکی رہ گئی ہو ٹھیک ہے وہ کھا لو، لیکن الگ سے وہ چربی نہیں کھا سکتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی، انتہائی سرکش قوم تھی۔ بس اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ عنقریب کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہیں چکھنا پڑا۔ آپ پوچھئے کیا ہم تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے راضی ہے تو اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو؟ تم لوگ صرف ظن و گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور تم لوگ صرف جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا گیا، مشرکین کا جو شبہہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، جسے چور یہ کہے کہ اللہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، اللہ نے چاہا ہے تو میں نے چوری کی ہے، تم مجھے جیل میں کیوں ڈالتے ہو، میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کوئی سزا ہی نہیں دے سکتے پھر ہم۔ تو یہی ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کرنے پر، کوئی جرم کرنے پر وہ یہ اللہ کی مشیت کا سہارا نہیں لے سکتا، نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تم چوری کرو، اگر وہ نہ چاہتا تو میں نہ کرتا۔ یہی ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم یہ حرام حلال کا کھیل کھیلتے۔
تو یہ سب وہ جھوٹ ہیں. اسی لیے فرمایا کہ صرف ظن و گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہی کہ حجت تامہ صرف اللہ کے پاس ہے، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لا کھڑا کرتا. آپ کہیے تم لوگ اپنے ان گواہوں کو لاؤ جو گواہی دیں گے کہ بے شک اللہ نے وہ جانور حرام کر دیے تھے، بس اگر وہ لوگ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر مانتے ہیں. تو یہ ان کے لیے صاف کہہ دیا گیا کہ اب بتائیں وہ گواہ لائیں کہ اللہ نے حرام کی ہے. تو اگر کوئی گواہی ہے ان کے پاس تو آپ گواہی مت دیجیے گا، اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہیں. ان کے پاس گواہ کہاں ہیں؟ اسی لیے ان کی کوئی اتباع مت کیجیے. اور یہاں پر پھر اگلی آیات میں تو 10 اہم ترین محرمات کا ذکر آیا ہے. پہلی آیت میں 5 کا، اور اس کو پھر قرآن نے ذکر کیا ہے. تو فرمائیں کہ آپ کہیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں. یہ ہیں وہ حرام کردہ چیزیں، وہ نہیں جو ان مشرکین نے اپنے آپ کے اوپر ڈال لی تھی، انہوں نے جو اپنا تماشا بنایا ہوا تھا. یہ ہیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں. وہ یہ ہیں کسی چیز کو اللہ کا شریک مت بناؤ، توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک، محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ بتوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، کہیں فقر و فاقہ کی ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے، اور کہیں بچیوں کو صرف بچیوں کی وجہ سے کہ یہ بچی ہے اور بعد میں ہمارے لیے ننگ و عار ثابت ہوگی اس کو مار ڈالتے تھے. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو ایسا مت کرو. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ روزی کے معاملے میں نفقے کے حوالے سے ہم تمہیں انہیں سب کو روزی دیتے ہیں، پھر تم کیوں ان کو مارتے ہو بچوں کو. اور برائیوں کے قریب مت جاؤ جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا، مگر یہ کہ کسی شرعی حق کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا پڑے. اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو اولاد کا قتل جیسے بات ہوئی، اسی طرح کسی بھی بے گناہ کا قتل تو وہ بھی جائز نہیں ہے سوائے 3 قسم کے انسانوں کا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شادی شدہ بدکار، جان کے بدلے جان، اور اللہ کا دین چھوڑ کر جماعت سے جدا ہونے والا مرتد، ان سب کو قتل کیا جائے گا شریعت کے حکم کے مطابق. یہ کسی کی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہوگا. اگلی آیت میں مزید احکام دیے، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر ایسے طریقے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. یعنی کہ اس کا مال تم استعمال کرو لیکن اس طرح کہ کہیں اس کے مال کو نقصان نہ ہو. یہ نہ ہو جائے کہ سارا مال کھا پی کے ختم کر دو اور بعد میں کہو کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی پر اس کی طاقت بھر ہی ذمہ داری عائد کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے اس کی زد کسی رشتہ دار ہی پہ کیوں نہ پڑے. اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو. اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی دونوں آیتوں میں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ فرمایا ہے، یعنی ان باتوں کا حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، تمہیں سمجھایا ہے، تمہیں قبول کرنا ہے. اور پہلی میں فرمایا کہ عقل سے کام لو، یہاں فرمایا نصیحت سے حاصل کرو، اور اگلی آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو. تو اس کے بعد فرما دیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے، بس تم لوگ اس کی پیروی کرو اور دوسرے طریقوں پر مت چلو جو تمہیں اس کی سیدھی راہ سے الگ کر دیں. اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صاف بتا دیا گیا کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو قرآن کا اور حدیث کا راستہ ہے. اور دوسرے راستے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ انہوں نے، جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچ کے اس کے دائیں بائیں دوسری لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ ہے، یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ سیدھا راستہ ہے. اور دائیں بائیں جو راستے ہیں سب یہ شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہوا ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور وہ پھر ان کو بہکا دیتا ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تیسری مرتبہ پھر یہی کہا کہ اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو.
ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی ان لوگوں پر اپنی نعمت کو تمام کرنے کے لیے جو اچھے کام کرتے تھے، اور جس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی تھی، اور انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ یہی باتیں تورات میں بھی آ چکی ہیں، وہ بھی ہدایت اور رحمت پر مشتمل تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، پس تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور تقوی کی راہ اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تاکہ یہ بتا دیا کہ مبارک کتاب ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف اس کو برکت ہی برکت کرتے رہو، چومتے چاٹتے رہو بس، بلکہ اس کو سمجھو، غور و فکر کرو، اور جو اس کے اندر جو بتا دیا گیا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی باتوں کی اتباع کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ فرمایا کہ اور اسے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے کی صرف 2 قوموں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے کی زبان سے ناواقف تھے، یعنی پہلے جو کتابیں تھیں وہ تورات اور انجیل وہ عربی زبان میں نہیں تھیں تو ہم ان کو نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے اب یہ کتاب تمہارے لیے عربی زبان میں آ گئی ہے، اب پڑھو اس کو، دیکھو اس کو۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تو فرمائیں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور رحمت آ گئی ہے، تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا اور اس سے اعراض کرے گا۔ ہم ان قریب ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں ان کے اعراض کے نتیجے میں بدترین عذاب دیں گے۔ تو یہ اللہ کی کتابیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے احکام دیے تھے، اب ان سے اعراض کرنا، ان کو پس پش ڈال دینا، غفلت کا مظاہرہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ جس کی سخت وعید بتا دی گئی ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب ہی آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا جو اس کے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ اس میں وہ آیت وہ حدیث بھی ہمیں آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، جب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو تمام اہل زمین ایمان لے آئیں گے، اور یہی وقت ہوگا جب کسی ایسے آدمی کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے سے مومن نہیں ہوا ہے۔ تو لہذا یہ ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بعد پھر کوئی توبہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 چیزیں ہیں، مغرب سے طلوع آفتاب، اور دوسری چیز دجال کا نکلنا، اس کا ظہور، اور تیسرا وہ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ یہ 3 وہ نشانیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نشانی آ گئی اس کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہو، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، جسے قرآن نے صاف کیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی کچھ کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں، بیکار، اس لیے کہ اب آخری وارننگ آ گئی۔ تو یہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کی نشانیاں، بعض نشانیاں فرما دی گئیں، تو ان میں سے یہ 3 نشانیاں ہیں جو کہ حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کوئی ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور اس کے بعد کوئی کرے گا کوئی قبول نہیں ہو۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا اور جماعتوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کے کیے کی خبر دے گا۔ یہ دین میں اختلاف کرنے کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ جو اس طرح دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اختلاف ڈالتے ہیں، جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو دین میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو ان کے کیے کی خبر دے گا۔ اور جو شخص نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان ہے
کہ نیکی کا معاملہ جو ہے وہ تو 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ کر دے. لیکن جو گناہ کی بات ہے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ اتنا ہی ہوگا جتنا گناہ کیا ہے، ایک تو ایک. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک کو 10 سے ضرب نہیں دے دیا. اگر وہ بھی ہمارے ایک گناہ بھی 10 گنا ہو جاتا تو ہم کیا کر لیتے؟ لیکن یہ اللہ کی ہمارے ساتھ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس بارے میں معاف کر دیا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہیے کہ میرے رب نے سیدھی راہ یعنی دین قیم کی طرف میری رہنمائی کی ہے. جو ابراہیم کا دین تھا، وہ ابراہیم جو صرف اللہ کی پرستش کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی لیے حوالہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں جو حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا پہلا فرما بردار بندہ بن جاؤں. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ اب یہ سب کچھ اللہ کا ہے. میری نمازیں بھی، میری قربانیاں بھی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، موت تک سب اللہ کے لیے ہے. یہ ہے اصل ایک مومن کی شان کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. موت بھی آتی ہے تو اللہ ہی کے راستے میں آتی ہے. قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لوں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. اور جو انسان بھی کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. پھر تمہیں اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے تو وہ تمہیں صحیح بات کی خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. یہی فرمایا کہ اصل رب وہی ہے اور ہر نفس کو اس کا بدلہ ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تم رب کے پاس جاؤ گے اور وہاں پہ ہر چیز واضح ہو کر آ جائے گی. اور اسی نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں کئی درجہ بلندی عطا کی تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے تمہیں آزمائے. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بے شک بڑا ہی مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف، مکی صورت ہے جس میں 206 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی، بس آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں. اس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے. تو پہلے ہی آیات میں قرآن کریم کا تعارف پیش کر دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ یہ انذار ہے، نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، مسلمانوں تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو. اللہ کے سوا دوسرے دوستوں اور مددگاروں کی پیروی مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. تو یہی کہا گیا ہے کہ اصل اتباع یہ ہے، قرآن کی اتباع ہے، اس کی اتباع کرو، دوسری تمام چیزیں چھوڑ دو. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہی تھی. بس جب ہمارے عذاب نے انہیں آ لیا تو پکارتے تھے اور صرف یہی کہتے تھے کہ بے شک ہم ظالم تھے. تو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کہیں رات کو سو رہے ہوں اس وقت آ سکتا ہے، دن میں کھیل رہے ہوں اس وقت آ سکتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب چاہے ان کو پکڑ لے، جب چاہے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے. اور جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے ظلم. اب ان کو یاد آتا ہے، اس سے پہلے یاد نہیں آتا، لیکن جب عذاب آتا ہے پھر وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنا وہ سسٹم کہ کس طرح وہ ہر چیز کا حساب کتاب کیسے کرے، کراس چیکنگ ہوگی. ہم یقیناً ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو قوموں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس یہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان قوموں نے کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا، سب کچھ پوچھا جائے گا. اور پھر ہم انہیں علم کی بنیاد پر سب کچھ بتائیں گے، اور ہم کبھی بھی غائب نہیں تھے. کوئی بھی جھوٹ بولے گا کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ نہیں آئے تھے. اور گواہی کے لیے پھر یہ امت ہوگی، امت محمدیہ. والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، بس جن کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے.
اور جن کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے وہاں پہ تولنے کا بھی، تو وہاں پہ اقوال بھی تلیں گے، اعمال بھی تلیں گے، اور انسان بھی تلیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ تولنا چاہیں، سب کا نہیں۔ اقوال میں جیسے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اعمال دیکھے جو اس کے رجسٹر جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ تو میرے گناہ ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے، ہے کوئی اس کے لیے کوئی چیز ہے اس کی، لاؤ اس کی اور کوئی نیکی، کوئی اچھا عمل، تو وہ ایک تھوڑا سا پرزہ دے دیں گے کہ اللہ یہ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی رکھو، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تو وہی جیسے ہی وہ پرزہ رکھا جائے گا تو وہی سارے وہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے رجسٹر، اور وہ پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا، اور اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہے، وہ کام آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اقوال بھی تول دیے، اور اعمال کا تولنا بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آدمی اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کی نیک عمل ہے، نیک صدقات ہیں، وہ بھی تولے جائیں گے، پھر وہ لوگ بھی تولے جائیں گے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ درخت پہ چڑھے، ان کی پتلی پتلی وہ پنڈلیاں تھیں، لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میزان میں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہے، ایک پنڈلی اس کی بھاری ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی وجہ سے ان کو اتنا اونچا مقام ملے گا۔ تو یہی سب یہاں پہ اعمال کا ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اس لیے وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین کا مکین بنایا، تمہیں رہائش دی، تمہیں مقام دیا، اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت فراہم کیے، مگر تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکا۔ اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روک دیا؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس کا تکبر، غرور یہ ہے کہ اس نے صاف کہہ دیا کہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی میں کیا جان ہوتی ہے، میں آگ سے ہوں، آگ میں طاقت ہے، قوت ہے، جلانے کی، بھسم کرنے کی طاقت ہے، تو میں افضل ہوں کہ یہ افضل ہے؟ تو ایک افضل چیز مفضول کو کیسے سجدہ کرے گی؟ میں تو نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا اس کو، اس لیے کہ میں افضل ہوں، یہ اس سے میرے سے کمتر ہے۔ تو لہذا صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے نیچے چلا جا، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، نکل جا، تو بے شک ایک فرد ذلیل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ اس لیے کہ وہ تو اکڑ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے کہ میں نہیں کرتا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے تو اس دن کی مہلت دے دے جب سب اٹھائے جائیں، قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا ان سب کو، انسانوں کے پیچھے پڑ گیا۔ اب اس نے وہیں سے وہ مہلت لے لی، اور اللہ نے بھی مہلت دے دی۔ اللہ نے کہا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے گھات میں بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ سب میرے دام میں آئیں گے، میں ان کو ہر طرح سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو کسی کو بھی شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور یہی اس نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ یقیناً اس کے دام سے بچ جاتے ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا تو یہاں سے حقیر اور پھٹکار ہوا بن کر نکل جا، اور یقین رکھ کہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تمہیں ان کو سب کو جہنم میں بھر دوں گا، سب کے سب وہ جہنم میں جائیں گے تیرے ساتھ۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں اقامت پذیر ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور ایک درخت، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ یہ بھی آزمائش دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تو دے دیا کہ ہاں کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن ادھر مت جانا، ایک پابندی بھی لگا دی، ایک آزمائش میں بھی ڈال دیا۔ تو شیطان نے ان کی دونوں کے دل میں وسوسہ پیدا کیا تاکہ ان کے بدن کا جو حصہ ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا اسے دونوں کے سامنے ظاہر کر دے، اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ۔
یا جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ یہی وسوسہ، یہی دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا، کہ وہ کس طرح ذہن میں ڈالتا ہے یہ وسوسے، یہ دھوکے، کہ دیکھا یہ وجہ ہے، کر ڈولو کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، توبہ کر لینا بعد میں، کیا ہے، اس وقت تو کھا لو، مزے کرو۔ ان دونوں کے سامنے خوب قسمیں کھائیں کہ میں تم دونوں کا بے حد خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس نے دونوں کو دھوکے میں دے کر اپنے جال میں پھانس لیا۔ پس جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں دکھائی دینے لگی اور دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے چسپاں کرنے لگے۔ اور ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ کہا نہیں تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ اب بھگتو اس کو۔ تو شیطان نے حملہ کہاں کیا؟ دیکھیے کہ انسان کی عزت و آبرو کو، اس کو ذلیل کر دیتا ہے، بازار میں ننگا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا وہ دشمنی کا سب سے بڑا مظہر۔ تو یہ دیکھیے اس نے آدم اور حوا کو کہاں پہ اس طرح ذلیل کیا۔ دونوں نے پکارا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ فرق ہے کہ ابلیس میں اور آدم علیہ السلام میں، کہ انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، ندامت کی، نفس کی ملامت کی، فوراً توبہ کر لی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور گناہ نے اور ابلیس میں جو اعتراف کیا یا اس نے کوئی بات کہی، 5 برائیاں اس میں آ گئیں کہ اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، نادم نہیں ہوا، نفس کی ملامت نہیں کی، بلکہ اپنے رب پر اعتراض کر دیا اور توبہ نہیں کی، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے۔ تو لہذا یہی فرق ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن یہ شیطان ابلیس یہ نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب نیچے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے کہا تم اسی زمین پر زندگی گزارو گے اور وہیں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اب یہ ہے تمہارا مقام، تمہارا مستقر، تمہاری زندگی، موت اب سب یہاں پر ہے، تم نے زمین پر رہنا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو پردہ کرتا ہے اور وسیلہ زینت بھی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کہ اس نے پھر یہ جہاں دوسری نعمتیں دی وہاں پہ یہ نعمت بھی دے دی کہ ہمارا لباس جو ہمارے سطر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ارے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس الگ کر دیے تھے تاکہ دونوں کے سامنے ایک دوسرے کی شرمگاہ ظاہر کر دے، بے شک وہ اور اس کا گروہ تمہیں ایک ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے یا بنی آدم بار بار کہہ کے کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں چھوڑے گا نہیں، ہر طرح سے تمہیں پکڑے گا اور تمہیں برگلائے گا، بہکائے گا۔ تو دیکھو تمہیں وہ ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ وہ سب سے بڑا اس کا جو ہتھیار ہے یہی وسوسہ ہے کہ دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ہاں یہ کام بڑا اچھا ہے، کر ڈالو، اور پھر انسان کر لیتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور مشرکین جب کوئی برا کام کرتے تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیے اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو وہی جیسے کہ وہ ننگے طواف کرنا، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا، بتوں کو پوجنا، بتوں کو لا کے خانہ کعبہ میں رکھ دینا، اور طرح طرح کی ان کی جو باتیں تھیں، کہا کہ ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ تو یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں کا حکم نہیں دیتا، نہ اللہ نے کہا تمہارے باپ دادا کرتے تھے تو وہ بھگتیں گے، تم بھی بھگتو گے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ کہیے میرے رب نے تو انصاف کا، توحید کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنے چہرے قبلے کی طرف کر لو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے رہو، اسی کو پکارو جیسا کہ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اسی حال میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو لہذا تم ہر مسجد کے پاس اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ سے مانگو، وہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ نے ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک دوسری جماعت کی قسمت میں گمراہی آئی۔
بے شک ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا دوست اور مددگار بنا لیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے اللہ کے راستے پر چلے وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہی پھر وہ ہیں جو کہ شیطانی راستے پر چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو صحیح راستے پر ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنا اچھا لباس استعمال کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، پہلے بھی آیت آ چکی ہے، دوبارہ پھر آئی ہے کہ دیکھو اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ ایک آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرتا، یہ پیٹ، یہ معدہ، یہی سب سے برا برتن ہے جس کو آدمی بس بھرتا رہتا ہے۔ ابن آدم کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھیں، اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، چند لقمے ہی کھا لے گا وہ بھی کافی ہے۔ اور اگر اتنا ہی ضروری ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے۔ یہ ہے اصل فارمولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ آدھا کھانے کا، آدھا پینے کا، سانس تو آ ہی جائے گا، وہ تو خود ہی آ جائے گا، آئے نہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے لیے جگہ رکھیں؟ ہم تو کھانے پینے کے لیے رکھیں گے جگہ۔ تو یہی اسراف ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ روزی کو آپ کہیے چیزیں اہل ایمان کے لیے دنیا میں ہیں اور قیامت کے دن صرف انہی کو ملیں گی۔ ہم اپنی آیتیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان کا مشرکین کا رد کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے حلال و حرام کی چکی چلا رکھی تھی کہ یہ حلال یہ حرام، فلاں کھائے فلاں نہ کھائے، تو یہ چیز فرمایا کہ یہ صحیح کس نے کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے چیزیں حرام کی ہیں اور کچھ حلال کی ہیں، یہ اس کا کام ہے۔ تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تو یہ زندگی میں تو یہاں پر اللہ نے سب کے لیے ہیں، لیکن قیامت کے بعد جنت میں اللہ یہ چیزیں صرف اپنے بندوں کو دے گا، باقی کو نہیں ملے گی۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہیے میرے رب نے تمام ظاہر و پوشیدہ بدکاریوں کو اور گناہ اور ناحق سرکشی کو حرام کر دیا ہے، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہراؤ جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، تو یہ سب حرام ہے۔ حرم ربی الفواحش، تو جتنی بھی فحاشی بے حیائی کی باتیں تھیں حرام، گناہ کی جتنی باتیں تھیں ظاہری باطنی حرام، سرکشی وہ حرام، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کو حرام قرار دیا، اور وہ بات کہنا جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو اللہ پر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو قرآن میں ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر کہاں سے تم نے کہہ دیا؟ جیسے وہی وہ دھرنے والا جو آیا تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ دیکھو قرآن میں بھی تو گالیاں موجود ہیں۔ یہی ہے کہ یہ جو بات کو علم نہیں، جانتا نہیں، جاہل، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ قلم پڑھ لو، اس نے اللہ تعالیٰ نے کتنی گالیاں دی، نعوذ باللہ۔ تو یہی ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے اللہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہنا، جس کا کوئی ہوش نہیں ہے، جس کا کوئی سمجھ نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کی اللہ کے علم میں ایک میعاد متعین ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے، اور اسی وقت اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی تقویٰ کی راہ اختیار کرے گا اور عمل صالح کرے گا اسے نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا نہ ماضی کا کوئی غم، اور جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی وجہ سے ان سے منہ موڑیں گے انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اب میں رسول بھیجوں گا، تو اللہ نے جو پلاننگ کی تھی اس کے مطابق اب انسان کو اتار دیا، بنی آدم کو زمین پہ اتار دیا اور ان کی ہدایت کے لیے انتظام فرمایا۔ تو جو ان انبیاء کرام کو مانے گا، ان کے مطابق چلے گا، اس کے لیے پھر کامیابی ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا،
بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں افترا پردازی کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ لوح محفوظ میں ان کے نصیب کا جو لکھا ہے وہ انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے فرشتے جب ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تمہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے یقیناً وہ کافر تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیے کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، افترا پردازی مت کرو، جو ملنا ہے مل کر رہے گا تمہیں۔ اور پھر اس وقت جب ان کی روحیں قبض کی جائیں گی، اس وقت ان سے جب پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کہاں ہیں تمہارے شرکا، وہ بت کہاں ہیں جن کے تم پیچھے بھاگتے تھے؟ تو وہ صاحب کہہ دیں گے اب کوئی نہیں رہا، اب کوئی کام نہیں آئے، اس لیے کہ اب تو آخری وقت آ گیا۔ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ کہے گا جن و انس کی جو کافر جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ تم لوگ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے سے پہلے بھی تمہارے باپ دادا اس میں موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، اب جاؤ تم بھی جاؤ اسی میں۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو اپنی جیسی سابقہ جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب سب جماعتیں اس میں اکٹھی ہو جائیں گی تو بعد کی جماعت اپنی سابقہ جماعت کے بارے میں کہے گی کہ اے ہمارے رب انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہمارے سارے وہ لیڈر، یہ ہیں سارے جو ہمیں تباہ کیا جن لوگوں نے، یہ ہیں وہ لوگ۔ تو بعد کی جماعت اپنی سابقہ جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اسی لیے تو انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے کہ تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ ہے جو بتا دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم جائے گی جہنم میں داخل ہوگی تو وہ پھر اپنے سے پہلے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں گے اللہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہی ہمارے لیڈر، یہی ہمارے پیر، اور یہی ہمارے سارے بڑے، ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا تھا، اے اللہ ان کو دوہرا تھا۔ تو اللہ کہے گا تمہیں بھی تو ملے گا، تم نے بھی تو یہی اشر کیا تھا، اپنے سے بعد تمہارے بعد جو آئیں گے تمہیں لعنت بھیجیں گے، جب تم بھی جاؤ تمہیں بھی ڈبل عذاب ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو ملے اور تمہیں نہ ملے، سب کو ملے گا۔ تو لہذا کوئی بھی اور پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بس اپنے کرتوتوں کے بدلے میں عذاب چکھو۔ وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمہیں کون سا کوئی برتر مقام ملا ہے کہ تمہیں ایک گنا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا عذاب ہو؟ نہیں، دونوں ہی اس میں سب ہی برابر ہیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور تکبر اور غرور کی وجہ سے ان سے منہ موڑیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ایک کافر جب مرتا ہے تو اس کے لیے اس کی روح جب جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہیں سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کے سجین میں پھینک دو، جو کہ نیچے ہے جہاں ان کی روحیں جہاں پہ جمع ہوتی ہیں، ان کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، وہاں پھینک دو اس کو۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے جنت کیا آسمان میں جانا بھی ان کے لیے ناممکن ہے، مستحیل ہے، اور اسی لیے ایک ناممکن بات سے اس کو جوڑ دیا گیا، جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں داخل ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، آسمان پہ نہیں جا سکتے۔ ان کا بستر جہنم کی آگ کا ہوگا، ان کے اوپر کا اوڑھنا بھی اسی کا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی لوگ جنتی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راہ پر ڈالا ہے، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے، یقیناً ہمارے رب کے انبیاء حق بات لے کر آئے تھے، انہیں پکار کر بتا دیا جائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ پھر یہی کرے گا کہ سب سے پہلے ان کے سینوں کو پاک کر دے گا، کسی سینے میں کوئی کینہ، بغض، انتقام، حسد، سب کچھ ختم، سب کچھ، اس لیے کہ جنت میں وہ کینہ پرور نہیں جائے گا، وہ حاسد نہیں جائے گا، جب تک کہ اس کی پوری طرح ڈرائی کلیننگ نہ ہو جائے، اس کے دل کو پاک نہ کر دیا جائے، اس وقت تک وہ نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں ہدایت دی، اور آج ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ،
اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے حق پایا، جو کچھ بھی وعدہ کیا تھا سب کچھ مل گیا، کوئی کمی نہیں ہوئی، تو کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اسے حق پایا؟ تمہارا کیا حال ہے؟ جہنم میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ ہاں وہی ہے، ہمیں بھی سب کچھ مل گیا۔ تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی رہے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ظالموں کو جنت تو نہیں مل سکتی۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اور آراف جو اس کا نام ہے، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ وہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملانا، ہم نے ادھر نہیں جانا، ہم نے ادھر جانا ہے۔ اور آراف والے لوگ کچھ جہنمیوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، اوپر سے دیکھیں گے کہ وہ فلاں جہنمی ان کا دوست وہ جہنم میں ہے، تو کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا کبر و غرور تمہیں کام نہ آیا، تم نے جو کچھ کیا تھا دنیا میں کوئی کام نہیں آیا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی؟ پھر اللہ ان سے کہے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں مستقبل کا خوف لاحق ہوگا اور نہ ماضی کا غم۔ اور اس طرح پہ اہل الاعراف یہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر ایک اور مکالمہ نقل کیا گیا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو۔ پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ جہنم جہاں پہ ان کو پانی بھی نہیں ملے گا، ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ ترسیں گے، ٹھنڈا پانی تو دور کی بات ہے، صرف ایک سادہ پانی بھی مل جائے تو یہی ان کے لیے کافی تھا۔ تو یہ کہیں گے کہ نَفِیضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، یا اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی، اب کچھ نہیں ملے گا، تو تمہیں کھولتا ہوا گرم گرم پانی ملے گا جو تمہاری آنتوں کو کاٹ دے گا، وہ ہے تمہارا مقدر۔ اب الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور اس لیے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں جسے پورے علم کی بنیاد پر کھول کر بیان کر دیا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ قیامت کے صرف آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن وہ آ جائے گی اس دن وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے سے بلا رکھا تھا کہیں گے کہ ہمارے رب کے انبیاء سچی بات لے کر آئے تھے، بس اب کیا کچھ لوگ ہمارے سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے رہے تھے اس کے بجائے نیک عمل کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، ان کی افترا پردازیاں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ یہ بتا دیا ان لوگوں کے بارے میں جو کہ انبیاء کرام کی جو آئے ان کے پاس، لیکن یہ اپنے ہی باتوں میں لگے رہے، سفارشی ڈھونڈتے رہے، لیکن یا کہتے رہے کہ دنیا میں پھر واپس چلے جائیں، تو نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی واپسی کا راستہ ملے گا۔ پھر دلائل توحید دیے گئے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک آپ کا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا اور رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، رات تیزی کے ساتھ اس کی طلب میں رہتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جان لو کہ وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت اور اس کی مخلوقات کا ذکر کر دیا گیا، اور پھر اس کے حکم بھی بتا دیا گیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم لوگ اپنے رب کو نہایت عجز و انکساری اور خاموشی کے ساتھ پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پیدا کرو، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ قریب ہوتی ہے۔ اس آیت میں 2 شرطیں بیان کی گئیں دعا کی۔
ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار، یہ نہیں ہے کہ لاپرواہی سے کہ ہاں اللہ تیری مرضی ہے تو معاف کر دے، نہیں ہے تو نہ صحیح، یہ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو معاف کر دے، بس اس طرح مانگنا ہے اس سے پوری گریازاری کے ساتھ، تاکہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے، بے نیازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاکاری سے بچے اور بغیر آواز بلند کیے خاموشی سے دعا، خاموشی سے دعا مانگے گا، یقینا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اس نے اس کا اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے، اسی سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اسے خشک اور قحط زدہ بستی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر اس میں پانی برساتے ہیں، اس میں ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں، ہم مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ بھی اللہ کی قدرت اور اس کو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے کہ کس طرح وہ ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور فرمایا کہ اچھی زمین کا پودا اس کے رب کے حکم سے اچھا نکلتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کا پودا بہت ہی کمزور اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم شکر گزار لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دے کر مومن اور کافر کی مثال دی ہے کہ جو ایک مومن ہے اس سے پھر خیر ہی خیر ملتی ہے، ہدایت ہی ہدایت ملتی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں جو بنجر زمین ہے وہ کافر کی طرح ہے، جہاں سے کس کو کچھ نہیں، کوئی خیر نہیں ملتی ہے۔ تو لہذا یہی وہ مثال دے کے بتا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کی دعوت کا تذکرہ اور ان کی قوموں کی ہلاکت، اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ اے قریش والو دیکھ لو یہ کیا میں، اور ان کو اللہ نے اپنے نبی بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا۔ تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان کی قوم کے سربراہوں نے کہا بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ ہدایت والوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہی ہیں جو دقیانوس ہیں، یہی جو ہیں وہ بنیاد پرست ہیں، یہی ہیں جو دہشت گرد ہیں، اسی لیے ان کو ہمیشہ مطعون کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل ضلال ہیں، گمراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل سیدھے راستے پہ تو ہم ہیں اصل راستے پر، یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نوح نے کہا ہے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا ایک رسول ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے رب کی وحی تمہیں میں سے ایک آدمی پر نازل ہوئی ہے تاکہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو؟ یہ ان کا اعتراض بھی تھا کہ ہم میں سے یہ آدمی یہ کیسے نبی بن گیا؟ بس ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور اس کی کشتی میں سوار لوگوں کو نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ڈبو دیا۔ بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، نہیں سمجھ سکے تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم لوگ پرہیزگار نہیں بنو گے؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے احمق پا رہے ہیں، احمق آدمی ہو، بے وقوف ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، اور بے شک ہم تجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو تھوڑا سا ہی کہا تھا، یہ اور آگے بڑھ گئے۔ ہود نے کہا ہے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں جو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا مخلص امانت دار ہوں، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے
کہ تمہارے رب کی وحی تمہیں میں سے ایک آدمی پر نازل ہوئی ہے تاکہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد اپنا خلیفہ مقرر کیا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا کی، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا بندگی کیا کرتے تھے، پوجتے تھے؟ پس اگر تو سچا ہے تو لے آؤ عذاب اس کا تم وعدہ کرتے ہو، جاؤ لاؤ، کہاں ہے وہ عذاب؟ ہود نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ کر رہے گا۔ کیا تم لوگ مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے؟ تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ تم نے جو یہ پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، یہ کوئی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور میں بھی عذاب نہیں لا سکتا، اللہ کی طرف سے آئے گا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کی جڑ ہی کاٹ دی، اور وہ لوگ اہل ایمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ تیسرا واقعہ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے بطور نشانی بھیجا ہے، تم لوگ اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور کوئی تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب عاد کے بعد اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا اور زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی، اس کے میدانی حصے میں تم محل تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے بارے میں صاحب بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے عاد بھی اسی طرح تباہ ہوئی تھی، اور تمہیں اللہ نے پھر مقام دیا، اس زمین پہ تم آئے، اور تمہیں کیا کچھ نہیں دیا کہ تم جو میدانی حصے ہیں وہاں بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو۔ یہ ان کے پاس وہ کہہ لیجیے کہ ایک سائنس تھی، آرکیٹیکٹ تھے اس زمانے کے، کہ کس طرح وہ کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے، جو آج بھی ہیں آپ جائیں مدائن صالح میں تو وہاں پر وہ آج بھی آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے۔ تو ان کے پاس کوئی مشینیں تو نہیں تھیں، وہی چیز یہی ہاتھ سے ہی وہ چیزیں بناتے تھے، کرتے تھے، جو آج تک وہ قائم ہے، اسی کو فرمایا جا رہا۔ بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے پوچھا جو ایمان لائے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر وہ بھیجے گئے ہیں۔ تو ان متکبروں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر واقعی تم رسول ہو تو عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ یہ سرکشی اور ڈھٹائی، لاؤ کہاں ہے وہ عذاب؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہیں زلزلے نے آ لیا جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر مر گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی ہے؟ تم اپنی شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے اے بستی والو تم لوگ اپنی بستی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں، بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، بڑے ہی یہ اچھے بنتے پھرتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو ہلاک ہونے والوں کے ساتھ رہ گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ صرف اتنا بتایا کہ ان پر پتھروں کی بارش، اور سورہ ہود میں بتایا کہ اللہ نے کس طرح
فرشتے کے ذریعے سے ان کی بستی کو اٹھا کر اور پھر اس کو زمین پہ پٹخ دیا اور اس کے اوپر پھر پتھروں کی بارش کر دی، جو آج بھی آپ وہ ڈیڈ سی کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ سوائے تیزابیت کے اور اتنا بھاری پانی کی اور کچھ نہیں، اس میں کوئی ڈوب نہیں سکتا ہے۔ تو وہی ڈیڈ سی ہے جہاں پہ یہ قوم لوط تباہ ہوئی تھی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، بس تم لوگ ناپ اور تول پورا کرو۔ یہ وہ قوم تھی جو شرک کے بعد یہ گناہ کرتی تھی، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پیدا کرو۔ اگر تم لوگ مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم لوگ ہر راستے پر مت بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کو شعیب کی طرف جانے سے ڈراؤ دھمکاؤ، اور جو اللہ پر ایمان لائے ہیں انہیں اس کی راہ سے روکو، اس میں کجی پیدا کرنا چاہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھ لو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی نعمتیں بھی ان کو بتائیں اور ان کے جرائم بھی بتا دیے۔ اگر تمہاری ایک جماعت اس چیز پر ایمان لے آئی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہم قصہ مکمل کر لیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں۔ دھمکیاں دے رہے ہیں، یا یہ کہ تم لوگ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ تو شعیب نے کہا کہ ہم ایسا کریں، چاہے اسے برا جانتے ہوں، ہم اللہ پر افترا پردازی کریں گے اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے تو صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی دعوت توحید کا انکار کر دیا، بلکہ الٹا ان کو کہہ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی گویا کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہ تھے، یا اس سے پہلے فرمایا اور اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ پس انہیں زلزلے نے آ لیا جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گھر کر مر گئے، سب ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی گویا کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی در حقیقت وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ ان کے نام و نشان تک مٹا دیا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی رہتا بھی تھا یا نہیں رہتا تھا۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، اس لیے اب کافروں کی ہلاکت پر کیسے افسوس کروں۔ اور اس طرح یہ 5 انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات اور انجام کار بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔